بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہمارا آخری سبق ہے جس کا پہلا حصہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز کے معمولات مبارکہ کیا تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم الہی کے مطابق نماز تہجد کا اہتمام فرماتے رہے۔ سفر میں بھی آپ کی رات کی نماز وہ نہیں رہتی تھی، آپ نوافل ادا فرماتے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ ام المؤمنین حضرت میمونہ کے ہاں رات گزاری۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ شروع ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خود بھی ارشاد فرمایا کہ جب رات کی آخری تہائی ہوتی ہے تو اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بیدار ہوتے تو آپ کا معمول مبارک تھا، بلکہ پوری رات کو جب بھی بیدار ہوتے تھے تو وضو کا پانی اور مسواک آپ کے سرانے موجود ہوتی تھی۔ آپ وضو بھی فرماتے اور مسواک بھی فرمایا کرتے تھے۔ نماز تہجد کی مختلف رکعات آپ سے مروی ہیں۔ نماز تہجد کے بعد اذان فجر سے پہلے اور اذان فجر کے بعد سنتیں ادا فرمانے کے بعد مختلف روایات ہیں کہ آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ اذان فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی ہلکی 2 رکعتیں ادا فرماتے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کہتی پتہ نہیں سورہ فاتحہ شریف آپ نے پڑھی بھی ہے، یعنی بہت مختصر ترین۔ فجر کی سنتوں کے بعد آپ دائیں پہلو پر لیٹتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے آپ آرام فرماتے تھے، اور نماز فجر کے لیے پھر آپ کو بیدار کر دیا جاتا۔ سنتوں کے بعد فجر کی نماز پڑھاتے، اس میں عمومی طور پر 60 سے 100 آیات بینات کی آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ نماز فجر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر اذکار میں مشغول ہو جاتے۔ بعض اوقات صحابہ کرام علیہم رضوان وہ آپ کی خدمت میں مختلف اپنے خواب عرض کرتے اور رسول عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعبیر ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ بعض اوقات جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کی اجازت سے تعبیر بیان کرتے تھے۔ اگر کوئی وحی آتی ہوتی تھی تو نماز فجر کے بعد آپ اس وحی کو بیان فرما دیا کرتے تھے، جس طرح کہ حضرت سیدنا کعب بن مالک اور ان کے رفقاء کی توبہ کے بارے میں آپ نے اس وقت نماز فجر کے بعد یہ اطلاع عطا فرمائی۔ نماز فجر سے طلوع آفتاب کے دورانیے تک وہ ایک علمی مجلس ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طلوع آفتاب تک جہاں نماز فجر ادا فرماتے تھے وہیں جلوہ فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر و نصیحت اور تذکیر و تلقین وغیرہ کا سلسلہ جاری رکھتے۔ طلوع آفتاب کے بعد اشراق کے نفل آپ ادا فرماتے۔ 2 سے 8 رکعات تک مختلف روایات میں یہ موجود ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے 4 رکعات اور زیادہ کی بات کی۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ام ہانی کے ہاں آپ نے 8 رکعات نماز ادا کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز اشراق تک کے دورانیے میں مدینہ منورہ کے رہائشیوں کے خادم اپنے اپنے پانی کے برتن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سخت سردی میں بھی اپنا دست مبارک اس میں ڈال دیتے تھے اور برکت عطا فرماتے تھے۔ پھر گھر تشریف لے کر آتے اور ناشتے کا سلسلہ ہوتا۔ بعض اوقات فوراً ناشتہ نہیں ہوتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر بعد ناشتہ فرماتے تھے۔ آپ جیسا سیدہ جویریہ کے حوالے سے ہے کہ آپ ان کے گھر گئے تو وہ تسبیحات پڑھ رہی تھی، یعنی ابھی ناشتے والا سلسلہ تاخیر سے تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ کے پاس جب آپ تشریف لے کے جاتے پوچھتے گھر میں کچھ ہے، اور اگر ہوتا تو ٹھیک، بعض اوقات آپ فرماتے کہ نہیں ہے تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ کہیں آنے جانے کا موزوں وقت نماز اپنا اس کے بعد ناشتے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام سے جانا ہوتا تو چلے جاتے۔
عتبان بن مالک نے آپ کو دعوت دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب میں ایسا کروں گا، تو اگلے دن جناب سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ناشتے کے بعد آپ تشریف لے کر گئے۔ صبح کے وقت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا بھی مانگی ہوئی ہے۔ کوئی لشکر بھی روانہ کرنا ہوتا تو آپ اسی وقت ہی بھیجتے تھے۔ فیصلے اور احکامات جاری کرنے کا وقت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح ہوتے ہی یہ سلسلہ بھی شروع فرما دیتے اور آپ فیصلے فرما دیتے۔ ایک خاتون کو رجم کرنے کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، صبح کی وقت ہی ایک نابینا صحابی نے ولد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت کی وجہ سے قتل کیا۔ صبح آپ کو جب خبر ملی تو آپ نے اس کے خون کو رائے گاں قرار دیا۔ نماز ظہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرمیوں میں ٹھنڈی کر کے بعض اوقات ایک دفعہ دو دفعہ بھی آپ سے اجازت مانگی گئی تو آپ تاخیر کا حکم ارشاد فرماتے تھے، اور سردیوں میں جلدی بھی ادا فرما لیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر میں پہلی 2 رکعتوں میں 30 آیات تقریباً تلاوت فرماتے تھے۔ عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں 15 آیات تقریباً تلاوت فرماتے تھے۔ مختلف مواقع پر مختلف صورتحال ہوتی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر اذکار کر کے سنتیں ادا فرماتے۔ آپ کے یہاں مختلف وفود آتے اور نمازوں کے اوقات میں اکثر وفود آتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ گفتگو فرماتے۔ ایک دن ظہر کی نماز پر وفد عبد القیس کی آمد ہوئی، آپ ان کے ساتھ مشغول ہو گئے اور سنتوں میں تاخیر ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیلولہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی خدمت میں حاضر رہتے، وہ دوپہر کے وقت ان الفاظ کے ساتھ کہ میں کسی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا وقت ہو جاتا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خدمت سے فارغ ہو چکا ہوں، تو میں نے سوچا آپ قیلولہ فرما لے، تو میں اجازت لے کے نکل گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں جہاں پہ موجود تھا، کچھ بچے کھیل رہے تھے، وہاں رک گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں پر تشریف لے آئے اور بچوں کو سلام ارشاد فرمایا اور مجھے بلایا، پھر کسی کام کے لیے بھیج دیا۔ اس کا مطلب ہے قیلولہ فرماتے تھے، لیکن قیلولہ کوئی بہت لمبا نہیں ہوتا تھا، مختصر آرام ہوتا تھا۔ قیلولے کی وجہ سے انسان ایک بار تازہ دم ہو جاتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کیلو فإن الشیاطین لا تکیلو، قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتے۔ دوپہر کا کھانا بھی آپ جس طرح تناول فرماتے، سیدہ ام حرام کے ہاں جاتے تو آپ کی خدمت میں کھانا پیش کرتی، آپ آرام فرماتے، اور کئی دفعہ ایسا ہوا، ماضی استمراری کا لفظ ہے، کئی دفعہ اس طرح ہوا۔ نماز عصر کے سے پہلے آپ 4 رکعت سنت ادا فرماتے۔ اس کے بعد کسی شرع علم سے آشنا کرنا ہوتا تو واضح و نصیحت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر کے بعد اکثر نوازا کرتے تھے، خطبہ ارشاد فرماتے تھے، مختلف معاملات کے حوالے سے ذکر فرمایا کرتے تھے۔ نماز مغرب کے لیے فوراً تشریف لے جاتے اور اذان سن کر باقی نمازوں میں آپ گھر میں عموماً سنتیں پڑھتے تھے، تو نماز مغرب میں فوراً آپ تشریف لے جاتے تھے۔ گھریلو مصروفیات میں آپ کا اگر نماز عصر کے بعد واز وغیرہ کا سلسلہ نہ ہوتا، بیٹھنے کا ارادہ نہ ہوتا، تو عصر کے بعد ان لمحات کو گھریلو اور عمومی زندگی کے طور پر گھریلو جو معاملات ہیں اس میں گزارتے۔ کان رسول اللہ اذا انصرف من العصر دخل علی نساء فیدنو من احداہن، یعنی جس زوجہ محترمہ کے پاس آپ نے جلوہ فرما ہوتا تھا، ان کے گھر میں آپ تشریف لے جاتے تھے اور جس قدر ٹھہرنا ہوتا تھا وہاں آپ ٹھہرتے تھے۔ شام کا کھانا عشاء سے پہلے آپ تناول فرما لیا کرتے تھے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ آپ نے حدیث شریف ہے، بے شک ابو بکر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں شام کا کھانا کھایا، پھر عشاء کی نماز تک وہاں رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مغرب کے بعد کھانا تناول فرما لیا کرتے تھے۔ عشاء سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کو ناپسند فرماتے تھے۔ نماز عشاء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ادا فرماتے تو اپنا
والشمس اور واللیل اور اعلیٰ جیسی صورتیں آپ ادا فرمایا کرتے تھے۔ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنے کو پسند فرماتے تھے۔ عام گفتگو کو عشاء کے بعد ناپسند فرماتے تھے، معیوب قرار دیتے تھے۔ عشاء کے بعد نماز پڑھاتے، پھر اپنے گھر والوں کے پاس آتے اور 4 رکعت پڑھتے، پھر اپنے بستر کی طرف چلے جاتے اور شب و روز کے معمولات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر میں مشغول رہتے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روز و شب کے معمولات تھے۔ صبح سے لے کر شام تک بالعموم آپ کا انداز مبارک اس طرح رہا کرتا تھا۔ پھر سونے اور نیند سے بیدار ہونے کی تعلیم آپ نے دی ہے۔ مختلف آپ نے رسول اللہ نے عشاء سے پہلے سونا، بعد میں باتیں کرنا ناپسند فرمایا ہے اور ڈانٹتے بھی تھے بعض اوقات، اور یہ طبی مشاہدے کے مطابق بھی ایسا ہے کہ رات کے پہلے پہر کی نیند جسمانی تھکاوٹ دور کرتی ہے اور دماغی صحت کے لیے مفید ہوتی ہے، اور دیر تک جاگتے رہنا یہ ذہنی تناؤ کا سبب ہے۔ سونے سے پہلے کون سے کام وہ ہو جانے چاہیے، جس میں وضو ہے۔ اب جو باوضو سو جائے رات کو کسی وقت، اس کی آنکھ کھلے، حدیث شریف کے مطابق جو دعا مانگے اللہ پاک اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اس کے پاس ایک فرشتہ رات گزارتا ہے جو اس کی بخشش کی دعا مانگتا رہتا ہے۔ بتیاں بجھانا، دروازہ بند کرنا، آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر گھر کا دروازہ بند کر دو اور چراغ گل کر دو، اللہ کا نام لینے سے شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا سونے لگو تو بسم اللہ پڑھ کے اپنے کھانے پینے کی چیزیں ڈھانپ لو۔ ہر صاحب عقل و دانش مند یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا برکتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ آگ بجھا کر آپ نے فرمایا جب سونے لگو تو گھروں میں آگ جلتی نہ چھوڑو، یہ خطرناک چیز ہے ظاہر ہے۔ بستر جھاڑنا وہ معمول میں شامل تھا۔ آپ نے فرمایا جب تم اپنے بستر پر آؤ تو اس کا ایک کونا پکڑ کر 3 مرتبہ جھاڑ لو، تم نہیں جانتے کہ تمہاری غیر موجودگی میں کوئی چیز گھس نہ آئی ہو۔ سونے کے وقت دعائیں پڑھنا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمول میں شامل تھا۔ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم انی اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت بنبیک الذی ارسلت۔ آپ نے فرمایا جب تم اپنے بستر پر آؤ تو نماز والا وضو کرو اور دائیں پہلو پر لیٹ کر یہ پڑھو۔ رات کو کروٹ لیتے وقت بھی جب بھی کروٹ لیتے اللہ جل و علا کا ذکر فرماتے تھے۔ بیدار جب آپ ہوتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد ادا فرماتے۔ گھر میں آنے جانے کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ تھا، نکلتے وقت یہ پڑھا کرتے تھے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح گھر کے داخل ہونے اللہ کا نام لے کر پہلے دایاں قدم، اہل خانہ کو سلام کہنا وغیرہ۔ لباس کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لباس میں سادگی کو پسند فرماتے تھے، اور آپ کی سادگی کی وجہ سے بعض اوقات صحابہ کرام علیہم رضوان کی آنکھیں بھر آتی تھی۔ خوش لباس ہونا معیوب بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر کا انکار کرنا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ لباس میں سب سے زیادہ کرتا پسند تھا۔ آپ اکثر دھاری دار لباس پہنا کرتے تھے۔ رنگوں میں آپ کو سفید رنگ سب سے زیادہ پسند تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید کپڑا پہننے کی ترغیب بھی عطا فرمائی ہے۔ البتہ ایسا لباس جو عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو اس سے مردوں کو منع کیا ہے، اور جس سے مردوں کے ساتھ مشابہت ہو عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو مردوں کو منع، اور عورتیں ایسا لباس پہنیں جس کی وجہ سے مردوں کے ساتھ مشابہت ہو وہ عورتوں کو منع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لباس کی کیفیت ڈھیلا ڈالا اور ستر پوش ہونا یہ ہونا چاہیے۔ تکبر کا اور شہرت کا لباس پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا جس شخص نے شہرت کا لباس پہنا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس
پہنائے گا۔ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے کی ایک نہیں 20 جگہوں پر وعید موجود ہے۔ کرتا یا قمیض کی لمبائی بھی مناسب ہوتی تھی۔ پگڑی کا شملہ بھی زیادہ نیچے تک نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تہ بند قمیص اور پگڑی کا کپڑا لٹکانا کے حوالے سے آپ کے ارشادات موجود ہیں کہ یہ لٹکتا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا سب سے زیادہ پسند تھا۔ آستینیں چھوٹی ہوتی تھی اور کرتے کی لمبائی بھی کم ہی ہوتی تھی، زیادہ لمبائی نہیں ہوتی تھی۔ رسول اللہ کے کرتے مبارک کی آستینیں کلائیوں تک پہنچا کرتی تھی اور کرتا عموماً گھٹنوں سے اوپر ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبہ مبارک بھی پہنا کرتے تھے۔ یہ نصف پنڈلیوں تک یا ٹخنوں سے تھوڑا اوپر تک لمبا ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختلف جبے زیب تن فرمائے ہیں۔ موزے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہنا کرتے تھے۔ قبا مبارک اچکن اور شیروانی نما عموماً لباس کے اوپر یہ پہنی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی زیب تن فرمایا ہے۔ رسول اللہ کے پاس کچھ قبائیں آئیں، آپ نے صحابہ میں تقسیم فرما دی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے بھی قبا پہنی ہوئی تھی اور بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملبوسات میں ایسا ہے کہ آپ نے ایک شلوار خریدی اور پہننے کے حوالے سے بعض اوقات ہے کہ آپ نے پہنی بھی ہے، بعض اوقات یہ ہے کہ آپ نے پسند فرمائی ہے۔ امامہ شریف اور ٹوپی، پگڑی باندھنا، سر پہ ٹوپی پہننا مسنون عمل ہے۔ پگڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پگڑیاں باندھا کرو کیونکہ یہ فرشتوں کی نشانی ہے، اور پگڑی کا شملہ پیچھے کی طرف لٹکایا کرو۔ آپ کا امامہ مبارک سیاہ رنگ کا بھی ہوتا تھا کہ اور رنگ کا بھی امامہ جو ہے وہ آپ پہن لیا کرتے تھے۔ سفید امامے کو سفید لباس کو آپ نے پسند فرمایا ہے اور آپ کا شملہ دونوں کندھوں کے درمیان ہوا کرتا تھا۔ چادر مبارک بھی آپ سیاہ چادر اوڑی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگیں آپ پر یہ کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ اسی طرح دھاری دار چادر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے تھے۔ عیدین اور جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ کے پاس ایک سرخ چادر تھی جو دھاری دار تھی جس کو آپ استعمال فرماتے تھے۔ موزے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمائے ہیں۔ سیاہ رنگ کے سادہ موزے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، آپ نے پہن لیے اور جب دوبارہ وضو کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر مسح فرمایا۔ جوتا مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ پہنا کرتے تھے۔ تسموں والا آپ کا جوتا مبارک ہوا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو یہ سعادت حاصل تھی کہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جوتا مبارک وہ اٹھایا کرتے تھے۔ نہایت سادہ بستر، کھجور کے پتوں سے بھرا گدا سرہانہ، کھردرے بان کی چارپائی جو بغیر بستر چادر کی ہوتی تھی، آپ کے نشان مبارک آپ کے جسم مبارک پر نشان بن جاتے تھے، وہ چارپائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال فرماتے تھے۔ ایک تکیہ جس کے ساتھ آپ ٹیک لگاتے تھے چمڑے کا تھا، کھجور کی چھال اس کے اندر بھری ہوئی تھی۔ بچھونا مبارک جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، چمڑے کا ایک بچھونا تھا۔ لحاف بھی آپ نے استعمال فرمایا ہے۔ کمبل مبارک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال فرماتے تھے۔ ایک چٹائی بھی تھی، تہجد کے وقت اسے دوری کر کے آپ اس پر نماز ادا فرماتے اور دن کے وقت اسے ہی کھول کر بیٹھنے کے لیے استعمال فرما لیتے تھے۔ کرسی کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ آپ نے استعمال فرمائی ہے۔ تیل اور کنگھی اور مسواک آپ کے پاس ہوا کرتا تھا۔ جب رات کو اٹھتے تھے تو مسواک کر کے وضو کرتے اور پھر کنگھی بھی فرماتے تھے۔ روزانہ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرمے کی 3 سلائیاں ڈال لیا کرتے تھے۔ آئینہ دیکھتے اس میں دعا پڑھتے اللہم کما حسنت خلقی فاحسن خلقی۔ اسی طرح خوشبو کا استعمال
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے۔ انگوٹھی کا استعمال بھی تھا، چاندی کی انگوٹھی تھی جس میں حبشی نگینہ جڑا ہوا تھا، جس پہ محمد الرسول اللہ کندہ تھا۔ آپ کے زلف مبارک جو ہیں وہ مختلف روایات میں مختلف ہے، کانوں کی لو سے نیچے، قدوں سے ذرا اوپر تک، کانوں کی لو تک، اور کانوں کی لو سے تھوڑا سا نیچے تک مختلف مواقع پر مختلف صورتحال رہی ہے۔ ناخن تراشنا وغیرہ یہ سارا سلسلہ آپ کا جاری رہتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے حوالے سے آپ کیا کیا چیزیں پسند فرماتے تھے؟ اکثر فاقہ ہوتا تھا، اکثر اوقات آپ روزہ رکھتے تھے، اتنے کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لوگ محسوس کرتے تھے کبھی ناگاہ کریں گے ہی نہیں۔ دو ماہ تک جو ہے بعض اوقات ایسا ہوتا تھا گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، جتنی غذا میسر ہوتی تھی اس پر قناعت فرماتے تھے، بلکہ آپ نے یہ دعا کی ہے، اے اللہ محمد کے گھر والوں کو صرف اتنا رزق عطا فرما جس سے وہ زندہ رہ سکے۔ مرغوب غذاؤں میں کھجور، کھیرے کے ساتھ بھی کھانے کا آیا ہے، تربوز کے ساتھ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور استعمال فرمائی ہے۔ دودھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں شامل تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ کا تحفہ لازمی طور پر قبول فرما لیا کرتے تھے۔ شہد اور میٹھی اشیاء بھی آپ کو بہت پسند تھی۔ زیتون کے بارے میں آپ زیتون روٹی اور زیتون کے تیل سے آپ کبھی سیر نہیں ہوئے، یعنی استعمال آپ ضرور فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ، اسے مالش کرو کیونکہ ایک مبارک درخت کا تیل ہے۔ سرید آپ استعمال فرماتے تھے، اس میں شوربے میں ٹکڑے ڈال کے، اور اس کو بہت مرغوب تھا آپ کو، اور آپ اس کو فضیلت دیتے تھے دیگر کھانوں پر۔ حیث آپ پسند فرماتے تھے، کھجور، پنیر اور گھی کے ملا کر جو بنایا جاتا ہے، اس کو بھی آپ نے ولیمے کے طور پر بھی آپ نے پیش کیا جب حضرت سیدہ صفیہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ خزیرہ یعنی قیمے میں آٹا ڈال کر پکانا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمایا ہے۔ حریرہ دودھ، آٹے اور گھی سے تیار کردہ حلوہ، یہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا جائیں علی اور حسن حسین کو بلا لائیں، پھر اکٹھے تناول فرمایا۔ تلبینہ یہ بھی حریرہ جیسا یہ کھانا، اس میں شہد ڈال دیتے ہیں، یہ بھی آپ نے استعمال فرمایا۔ پنیر آپ اس کو کاٹ کے اس کو آپ نے استعمال فرمایا۔ سرکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم استعمال فرماتے۔ ستو جو پینے کے کام بھی آتا ہے، کھانے کے کام بھی آتا ہے، جو سے بنتا ہے، آپ اس کو کھانے کے طور پر بھی استعمال فرماتے تھے، پانی اوپر سے پی لیتے تھے۔ کدو شریف، اس میں گھیا اور لوکی دونوں شامل ہیں، آپ پسند فرمایا کرتے تھے اور تناول فرماتے تھے۔ روٹی، گندم کی روٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمائی۔ جو کی روٹی پسند فرماتے۔ گوشت آپ کو بہت زیادہ مرغوب تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دستی کا گوشت، بکری کا دستی کا گوشت بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ پیلو کا پھل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی جڑ اور شاخ سے مسواک بھی بنائی جاتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پھل چننے کے بارے میں بھی کہا اور لذت کو بھی بیان کیا۔ آپ کو ٹھنڈا اور میٹھا مشروب زیادہ پسند تھا، زیادہ تر شہد کا مشروب آپ استعمال فرماتے تھے۔ شہد کا شربت آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا، آپ وہ نوش فرماتے۔ دودھ کا شربت یعنی بکری کا دودھ اور اس میں کنویں کا پانی، ٹھنڈا کچی لسی جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، اس کو آپ نوش فرماتے تھے۔ نبیذ آپ استعمال فرماتے، کھجور یا منقے کو کچھ دیر پانی میں بھگو کر نرم کرنا، پھر اس کا شربت پی لینا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے پینے کے معمولات میں شامل تھا۔ یہ چند چیزیں تھی جو سیرت جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لحاظ سے ہم نے پڑھی، سنی، سنائی۔ اللہ پاک شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں سیرت جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی سے اور نقش نور سے فیض لے کر اپنی تاریک زندگیوں کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔